ٹیرر کہتے ہیں، خوف پھیلایا جا رہا ہے، ایک خوف کی فضا بنائی گئی ہے کہ جو بھی کوئی تحریک انصاف سے کچھ بھی اس کا کنیکشن ہو، رشتہ دار ہو، پولیٹکس سے کوئی کنیکشن نہ ہو، رشتہ دار بھی کسی تحریک انصاف والے کا ہو، کوئی بزنس پارٹنر ہو، یعنی کوئی بھی کسی کی کنیکشن تحریک انصاف کے ساتھ ہو، اس کے اوپر تشدد، ان کے اوپر ظلم، ان کی بزنسز بند، ان کے گھروں کے اوپر چھاپا. یعنی ایسی میں نے تو اپنی زندگی میں اس طرح کے کبھی حالات نہیں دیکھے. ہم صرف پڑھتے ہوتے تھے، فلموں میں دیکھتے تھے کہ جو ہٹلر کا جرمنی تھا، جس کو نازی جرمنی کہتے ہیں، ادھر ہم اس طرح کی چیزیں سنتے تھے کہ رات کے چھاپے پڑ رہے ہیں، رات کو گھس گئے ہیں ہتھیار پکڑے ہوئے لوگ نہتے شہریوں کے پاس، اور ان کو گھر توڑ دیا، ان کو پکڑ کے لے گئے. جس کو پکڑنے آئے، اگر وہ نہیں ہے تو جس کو جو مرضی ملا اس کو پکڑ کے لے گئے. یہ ہم تب سنتے تھے کہ ایک دم غائب ہو جاتے تھے لوگ، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کدھر گئے ہیں. جس طرح اب اعظم خان کا پتہ چلا، اس کی فیملی کا، کہ اعظم خان جو میرے پرنسپل سیکرٹری تھے، وہ رات سے پتہ غائب ہوئے پتہ ہی نہیں کدھر گئے ہیں، تو ان کو اٹھا کے لے گئے. جس طرح عمران ریاض سے ہوا ہے، اس کے گھر والے بیٹھے ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، پتہ ہی نہیں، عدالت کہہ رہے پروڈیوس کو، پتہ ہی نہیں کدھر لے گئے جی، ہمیں پتہ ہی نہیں کدھر چلا گیا. اور یہ کتنی اور کہانی ہے. گھروں میں آتے ہیں، کہیں سے اٹھا لیتے ہیں، لے جاتے ہیں، غائب کر دیتے ہیں. اور ہماری عدالتیں، اور میں آج سلام کرتا ہوں ان ججز کو جو اس ساری مشکلات اور دھمکیوں کے باوجود، ججز کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، ان کو بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ کی ٹیپیں ہیں، آپ کا یہ ہے، آپ کی ہمارے پاس فائلیں بنی ہوئی ہیں، ان کو بھی بلیک میل کیا جاتا ہے. تو اس کے باوجود کئی ایسے ججز کھڑے ہیں کہ اس کے باوجود وہ پورا انصاف دینے کی اور اپنے شہریوں کو پروٹیکشن دینے کی، ان کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں نے تو خود دیکھا ججز کو کہ کئی ججز کس طرح کھڑے ہوئے ہیں، ان مشکل بربریت کے دور کے اندر بھی وہ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن جو مجھے افسوس ہے وہ یہ کہ کبھی بھی ہمارے ملک میں چادر اور چار دیواری کی اس طرح بے حرمتی نہیں ہوئی جو آج ہو رہی ہے. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ پلان کیا ہوا ہے، کہ آدمی سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے جو مرضی کرنا کریں، مجھے کریں. لیکن جب گھر کی عورتوں پہ پہنچتے ہیں تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ کوئی بھی آدمی پھر اس سے متاثر نہ ہو. اور میں آج ان کی بات نہیں کروں گا جو چلے گئے ہیں، میں ان کی بات کروں گا جو اس مشکل بربریت کے دور میں اور اس ظلم کے دور میں آج بھی کھڑے ہوئے ہیں. میں ان کو خاص طور پہ آج سلام کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے خبریں آتی ہیں کہ لوگ کس مشکل سے گزر رہے ہیں، گھروں سے باہر رہ رہے ہیں، ان کی بزنسز بند کر دی ہیں، ان کے کاروباروں کے اوپر انہوں نے بند ہی نہیں کیا، ان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے کاروبار کو. ان کے جو ان کا روزی کمانے کے طریقے ہیں، ان کے اوپر اٹیک کیا انہوں نے. ان کو پوری کوشش کی ہے انہوں نے کہ کسی طرح بس وہ جادو کے لفظ کہہ دے کہ میں تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں. تو ہر قسم کا پریشر ڈالا ہوا ہے. تو میں ان کو آج سلام کرنا چاہتا ہوں جن کے گھر توڑے ہیں انہوں نے، اور اس کے باوجود وہ بھی آج کھڑے ہیں، اور جنہوں نے اپنے بیوی بچے چھپا دیے ہیں کہیں، کیونکہ یہ عورتوں پہ پہنچ جاتے ہیں. اور میں کبھی نہیں سوچتا تھا کہ میرے ملک میں یہ وہ دور آئے گا کہ عورتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے صرف ایک چیز کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کا ساتھ چھوڑو. یعنی ایسی کبھی میں نے نہیں سوچا تھا کہ کسی ملک میں بھی ایسے ہوگا کہ صرف اس کو ایک آدمی کو شکست دینے کے لیے، یا ایک آدمی کو کیونکہ ہم نے کانٹا لگا دیا ایک آدمی پہ، وہ نہ واپس آ جائے، اس کے لیے ہر قسم کا حربہ جس میں عورتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، بچوں کو استعمال کیا جا رہا ہے. عامر مغل ہمارے اسلام آباد کے وہ ایک کارکن تھے. اب میں یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کہا ہے نا کہ جی 9 مئی کو جو ہوا تو اس کی وجہ سے سزا مل رہی ہے. نہیں، 9 مئی سے پہلے سزا مل رہی ہے.